جس طرح کوئی بیج اگر زمین کے اندر آپ نہیں بوتے اور اس کو تھیلے کے اندر آپ نے رکھ دیا تو کچھ عرصہ تو وہ موجود رہے گا، لیکن ایک وقت کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بیج ہے دل، جس طرح اس بیج کے اندر وہ بیج آم کی گٹھلی ہے تو اس کے اندر پتے بھی ہیں، شاخیں بھی ہیں، رس بھی ہے، رنگ بھی ہیں، پھول بھی ہیں، مٹھاس بھی ہے، ذائقے بھی ہیں، اور سب کچھ اس کے اندر رکھا ہے۔ بظاہر گٹھلی چیر کے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہے اس ننھے سے مہین سے بیج میں۔ جو گلاب کا بیج ہے اس کے اندر خوشبو بھی ہے، اس بیج کے اندر پتیاں بھی ہیں، اس بیج کے اندر شاخیں بھی ہیں، سبز پتے بھی ہیں، سرخ پتیاں بھی ہیں، لیکن پھاڑ کے دیکھیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن جب وہ زمین میں رکھیں گے، اگے گا، تو یہ ساری چیزیں ظہور پذیر ہوگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے کے اندر جو ہے وہ جو دل رکھا ہے، یہ تخم ہے۔ اس کو اگر ہم آبیاری اس کی کرتے ہیں اور اللہ کی محبت کی کونپلیں اس سے پھوٹتی ہیں تو پھر اس کو برگ و بار نصیب ہوتا ہے، اس کو پھل نصیب ہوتا ہے، ورنہ یہ چمڑے کے تھیلے کے اندر پڑا پڑا ایک دن مر جاتا ہے۔ اب دیکھیے، ایمان بہت بڑی دولت ہے اور بہت قیمتی اثاثہ ہے، اور اس کا حظ نصیب ہونا یعنی اس کا پھل ملنے لگ جانا، اس کا ذائقہ، اس کی تراوت اور اس کے ثمرات نصیب ہونے لگ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی ایمان سینے میں موجود ہے، اور اس ایمان کی روشنی، اس ایمان کے ثمرے، اس ایمان کی خوشبو، اس ایمان کی لذات اور اس ایمان کے ثمرات نصیب ہونا شروع ہو جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے، جس سے مومن تو ہواؤں میں اڑتا ہے، چرخ پہ جھولنے لگتا ہے، اس کے زمین پہ پاؤں نہیں لگتے، یہ جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ جس طرح حضرت حارثہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کیف اصبحت، بتاؤ تم نے صبح کس حال میں کی؟ تو انہوں نے کہا حضور میں نے حالت ایمان میں کی ہے۔ تو فرمایا ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تو تمہارا یہ دعویٰ کہ میں نے صبح حالت ایمان میں کی ہے، اس دعوے کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو حضرت حارثہ نے کہا کہ رأیت عرش ربی بارزاً، میں اللہ کے عرش کو یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح دن چڑھا ہوا ہے، میری نظروں سے کچھ